اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں یاد دلائی ہیں، جو نعمتیں بنی اسرائیل کو ان کی تمام تاریخ میں اللہ نے عطا کی ہیں۔ عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بنی اسرائیل کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، جن کی بنیاد پر بنی اسرائیل کو غلبہ و عروج ملا ہے، وہ ساری نعمتیں اللہ نے ان میں سے جو اہم تھیں نمایاں وہ نعمتیں یاد کرائی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذکر فرمائے کہ ہر مرحلے میں جہاں بھی اللہ نے انہیں کوئی نعمت عطا کی ہے، ان کا رویہ اس نعمت کے مقابلے میں عصیان، طغیان، نافرمانی، ہٹ درمی، ٹال مٹول اور اطاعت کے علاوہ ہر رویہ انہوں نے اختیار کیا۔ البتہ یہ سب بنی اسرائیل کا نہیں تھا، لیکن اکثریت اس طرح کے تھے جو ان نعمتوں کے مقابلے میں جیسے انہیں مطیع ہونا چاہیے تھا، اطاعت گزار ہونا چاہیے تھا، یا یہ نعمتیں جو اللہ نے انہیں دی ہیں انہیں بروئے کار لا کر جس مقصد کے لیے نعمتیں انہیں عطا کی گئی ہیں اسی مقصد میں انہیں استعمال کرتے، اس کے بجائے انہوں نے ان نعمتوں کو ضائع کیا، ان نعمتوں کے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اس کے بعد ان تمام نعمتوں کی جو سورہ بقرہ کی آیا 40 سے یہ مضمون شروع ہوا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ وَإِیَّیَ فَارْہَبُونَ۔ یہاں سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے اور آیا 61 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مجموعی طور پر 10 مرحلے یا 10 نعمتیں یاد کروائی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا یا وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ وَإِذْ قُلْتُمْ، یہ جتنے بھی مطالب اس تعبیر کے ساتھ شروع ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ سب نعمتیں مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یاد دلائی ہیں کہ یہ ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہی کی بنا پر ہم نے تمہیں عالمین پر برتری دی ہے۔ اور اب آیا 61 کے دوسرے حصے میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہاں سے اس پورے مجموعے کا، اس آیات کے اس پورے سیاق کا ایک طرح سے نتیجہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ
پہلے الگ الگ نعمتیں اور بنی اسرائیل کے رویے کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں پر اب ان نعمتوں کے مقابلے میں جو بنی اسرائیل نے رویہ اختیار کیا ہے، اس رویے کی طرف آیت نے اشارہ کیا ہے۔ گویا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ یہ ایک مستقل آیت ہے اپنے مفہوم کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے۔ فقط آیا 61 کا نتیجہ نہیں بیان ہو رہا، بلکہ آیا 40 سے لے کر آیا 61 تک جتنی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل، بلکہ جو بعد میں اس سیاق میں نہیں ذکر ہوا، ان 20 آیات کے اندر بعد میں ذکر ہوگا، جیسے قتل انبیاء ہے، اور جیسے اور ان کے کفر ہے آیات الہی کا، یہ سب ابھی تک ذکر نہیں ہوا، یہ بعد میں آئے گا۔ وہ بھی حقیقت قرآن نے مد نظر رکھ کر اس آیہ کریمہ کے دوسرے حصہ میں، آیا 61 سورہ بقرہ کے دوسرے حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی طور پر بنی اسرائیل کے رویے کو ایک خلاصہ بنا کر پیش کیا ہے کہ ان کے اس رویے کا نتیجہ کیا نکلا، اور وہ یہ ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، نہایتاً اس ساری ہٹ درمی، نافرمانی، طغیان، عصیان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے دروازے ان پر بند کر دیے اور ذلت و مسکنت ان کے لیے مقرر کر دی، لکھ دی کہ یہ اب ذلیل رہیں گے اور محتاج رہیں گے اور فقیر رہیں گے، ہرگز رفع، فلاح اور رشد و سکون انہیں میسر نہیں ہوگا۔ یہ زیر ستم رہیں گے، ان کے اوپر ظالمین مسلط رہیں گے، یہ اپنی ابتدائی ضروریات کے بھی لیے محتاج ہو جائیں گے دوسروں کے۔ یہ ذلت و مسکنت اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے جو ان کی نسلوں میں چلے گی آگے۔ اور دوسرا یہ فرمایا ہے کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، یہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹے ہیں۔ انہوں نے جو رویہ اپنایا ہے اور اس رویے کے نتیجے میں جو انہوں نے اپنا مقام و مرتبہ بنایا ہے، جو اپنی منزلت انہوں نے بنائی ہے، وہ اللہ کے غضب کے ہمراہ ہے۔ یعنی اب یہ مغضوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور جہاں بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، غضب خدا شامل حال ان کے رہے گا۔ اور یہ انہوں نے خود کیا ہے، وباؤ، یہ خود پلٹے ہیں، یا انہوں نے خود یہ اپنے لیے یہ مرتبہ، یہ موقع فراہم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا۔ اور پھر اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ یہ ذلت و مسکنت ہمیشہ کے لیے اور غضب ان کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ وجہ یہ بنی ہے کہ آیات خدا، احکام خدا کا کفر و انکار کیا انہوں نے۔ اور دوسرا یہ کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے انبیاء کا ناحق قتل کیا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے، کیوں آیات خدا کا کفر کیا ہے اور انبیاء کو قتل کیا ہے؟ اس کی دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ان کے عصیان اور تجاوز، تعدی و تجاوز کی وجہ سے ہوا ہے، چونکہ ان کے اندر خصلت عصیان پیدا ہوئی ہے اور خصلت تجاوز پیدا ہوئی ہے، اور اس خصلت عصیان و تجاوز کے نتیجے میں انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے اور آیات خدا کو ٹھکرایا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا غضب اور ذلت و مسکنت ان کے شامل حال ہوئی ہے۔ یعنی ذلت و مسکنت کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور غضب الہی کی دلیل یہ دی ہے کہ انہوں نے
اللہ کی آیات کا کفر کیا ہے، قتل انبیاء کیا ہے، اور ان دو کاموں کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے عصیان کا طریقہ اختیار کیا ہے اور تعدی و تجاوز کرتے رہے ہیں، جس وجہ سے یہ جرائم ان سے سرزد ہوئے ہیں۔ خب جیسا پہلے بیان ہوا ہے کہ دراصل یہ قصہ ماجرا بنی اسرائیل کا جو سورہ بقرہ کی ان آیات سے شروع ہوتا ہے اور پھر آخر تک جاری ہے۔ کچھ مطالب اس کے تکرار ہوں گے دیگر آیات کے اندر، اور کچھ مطالب ایسے ہیں جو تکراری نہیں ہیں بلکہ اس ماجرا کے دیگر پہلو قرآن کی دیگر آیات میں بیان کیے جائیں گے۔ مقصد قرآن کریم کا یہ ہے اس ماجرا کو قرآن میں بیان کرنے کا کہ جس سماج کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، یعنی مسلمان اور مسلمانوں کی تمام نسلیں، چونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی کتاب نہیں اترے گی اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہ آخری نبی اور آخری کتاب ہے۔ اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا جامع نظام اس کتاب میں بھی بیان کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے قرآن میں بھی اور آپ کی زبان مبارک سے بھی مسلمانوں کے لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ نظام بنا دیا ہے۔ اس عقیدے کا لازمہ یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا، چونکہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نہ اب انسانیت میں کوئی نبی آئیں گے اور نہ کوئی کتاب اترے گی، نہ کوئی شریعت آئے گی، یہی شریعت اور یہی نبی، ان کی تعلیمات قیامت تک جاری رہیں گی۔ قیامت کا بھی وقت مقرر نہیں ہے۔ قیامت جیسے کائنات بننے سے ابھی تک جو عرصہ گزرا ہے وہ ہزاروں بلکہ کروڑوں سال ہے۔ انسان کی موجودہ نسل کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں اور اب بھی اس کی قیامت نہیں آئی۔ اس معروف قیامت کے نظریے یا تفسیر کے مطابق کہ قیامت ایک دن مقرر ہوگا اور اس دن ساری بساط دنیا کی کائنات کی لپیٹ لی جائے گی، اور پھر مردوں کو اٹھایا جائے گا، سب کو، اولین آخرین کو، اور ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ تفسیر جو عموماً علماء اور عموماً مفسرین کرتے ہیں، جو معروف و مشہور تفسیر ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ عرفاء کی تفسیر ہے قیامت کے بارے میں، وہ یہ نہیں ہے، وہ مختلف ہے کہ اس کا کسی مقام پر اشارہ ہوگا۔ انہی آیات سے وہ قیامت کا اور معنی لیتے ہیں، یہ رائج اور مشہور معنی مراد نہیں لیتے۔ اور جو بھی معنی ہم تفسیر کریں، اس تفسیر کے مطابق کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، کچھ دیگر موضوعات ابھرتے ہیں، کچھ دیگر پہلو سامنے آتے ہیں ہر مسئلہ کے۔ جو بھی آپ اس کو تفسیر کریں گے، اس تفسیر کے مطابق کچھ اور سوال، کچھ اور پہلو بھی ابھریں گے جن کا جواب دینا صاحب تفسیر کے لیے ضروری ہے، ورنہ تفسیر نامکمل سمجھی جائے گی۔ ہم قرآن کریم کی کوئی بھی آیت بسم اللہ سے لے کر والناس تک جتنی آیات ہیں 6000 سے زیادہ، ان آیات میں سے جس آیت کی جو بھی تفسیر کریں گے، یہ تفسیر مکمل اس وقت سمجھی جائے گی جب اس تفسیر کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دیگر سوالات کے جوابات بھی دے دیے جائیں، اور جو پہلو اس تفسیر کے نتیجے میں نمایاں ہوئے ہیں انہیں بھی حل کر دیا جائے۔ جو شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ شبہات بھی حل ہو جائیں، پھر تفسیر مکمل ہوگی۔ اگر صرف ابتدائی تفسیر کر کے چھوڑ دیا جائے، جو دیگر موضوعات اور پہلو پیدا ہوئے ہیں انہیں نہ بیان کیا جائے یا سوالات اور شبہات کا جواب نہ دیا جائے، تو یہ نامکمل حدوری تفسیر ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ قرآن کی کامل تفسیر ہے، یہ آدھی یا حدوری تفسیر ہے۔ اور بہت سارے موضوعات جو قرآن کریم کی تفاسیر میں آیات کے ذیل میں علماء نے بیان کیے ہیں، وہ
اسی وجہ سے حضوری تفسیریں ہیں، چونکہ ان کے ذیل میں اور ان تفسیرات کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والے سوالات ہیں وہ بیان نہیں ہوئے، لہٰذا وہ تفسیر مکمل نہیں ہے، تشریح مکمل نہیں ہے، اسے مکمل بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا قیامت کے بارے میں جو بھی تفسیر ہو، رائج اور مشہور تفسیر، جس طرح کہا گیا ہے کہ قرآن کے ظاہر سے استفادہ کیا گیا ہے کہ ایک دن مقرر ہوگا اور اس دن ساری بساط کائنات لپیٹ لی جائے گی اور معطل ہو جائے گا سارا کائنات کا نظام، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور انسان سارے اٹھائے جائیں گے، انسانوں کی پیدائش بند ہو جائے گی، تخلیق بند ہو جائے گی، مزید انسان پیدا نہیں ہوئے، جو پیدا ہو کے مر چکے ہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا، یعنی نظام میں کائنات بالکل بند ہو جائے گا، تعطیل ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات ہوگی اور یہی پیدا شدہ انسان، نہ کوئی نئی کائنات میں نئی چیز پیدا ہوگی، نہ نیا انسان پیدا ہوگا، یہی جو نفری پیدا ہو چکی ہے قیامت تک اسی کا آگے حساب کتاب ہوگا اور جنت اور آخرت کا نظام شروع ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس تفسیر پہ بہت سارے بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کو حل کی ضرورت ہے، یعنی صاحبان تفسیر کا فریضہ ہے کہ اس کو مکمل کریں۔ اور دوسری تفسیر جو مشہور سے ہٹ کے ہے، جو عرفاء کرتے ہیں، بعض اہل علم اہل معرفت جو تفسیر کرتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے سوالات ہیں اور بہت سارے پہلو پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی جواب دینے کی ضرورت ہے اور وہ بھی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالآخر تفاسیر انسانوں کے فہم کی ترجمان ہیں کہ ہم نے قرآن سے، دین سے اور قرآنی معرف سے یہ سمجھا ہے۔ تفاسیر کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ ہے، بلکہ جو انسان نے سمجھا ہے اللہ کی ہدایت سے، جو کچھ اخذ کیا ہے، یہ وہ ہے۔ قرآن میں اور تفسیر میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے کہ جو کچھ قرآن میں ہے یہ ہو بہو وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے اور بیان کیا ہے، جو تفاسیر میں ہے یہ وہ نہیں ہم کہہ سکتے قاطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، بلکہ اس کے بارے میں کہیں گے یہ وہ ہے جو انسان نے سمجھا ہے۔ اور انسانی سمجھ یعنی جن افراد نے تفسیر کی ہے انہوں نے یہ سمجھا ہے، لیکن جن انسانوں نے ابھی تفسیر نہیں کی یا ابھی قرآن آنے والی نسلوں نے نئے سرے سے سمجھنا ہے، یہ ان سے منسوب نہیں ہے، یہ ان کی فہم نہیں ہے، ان کی فہم ابھی آنی ہے، یا موجودہ نسل کہ وہ انسانیت کا حصہ جنہوں نے قرآن فہمی میں ابھی دلچسپی نہیں لی، ابھی اس عمل کو آغاز نہیں کیا، تو ان کی فہم کا حصہ باقی ہے ابھی، یہ ان کی فہم ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ خوب بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کا نظام مقرر کیا ہے اور آخری کتاب میں اسے جامع صورت میں، مکمل صورت میں بیان کیا ہے، اس کے اندر ہدایت کے نظام کو واضح کرنے کے لیے جہاں اور اسلوب قرآن نے اپنائے ہیں، جیسے مثالیں دی ہیں، جیسے اور بہت سارے تشبیہات ہیں، وہاں پر قرآن نے گزشتہ انسانی نسلوں کو مثال کے طور پر، گزشتہ انسانی سماج کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے، نہ سارے سماج جتنے گزرے ہیں ہزاروں سال میں، موجودہ انسانی نسل کے جو ہزاروں سال گزرے ہیں اس کی ساری تفصیل نہیں بیان کی۔ ایک تو یہ بات بھی مد نظر ہونی چاہیے مفسرین کے کہ موجودہ انسانی نسل کی طبیعی عمر، جو زمین پر اس وقت جو نسل موجود ہے، اس کی تاریخ علمی بنیادوں پر، جو انسان شناسی اور زمین شناسی کے اصولوں کے مطابق، وہ 6,000 سے 10,000 سال پرانی کہی جاتی ہے، یعنی یہ نسل 10,000 سال سے زمین پر قائم ہے، اور قرآن نے اسی نسل کے سابقہ افراد کا اور اقوام کا اور سماج کا ذکر کیا ہے، لیکن زمین شناسی اور باقی شواہد، علمی شواہد کے مطابق
زمین پر انسانی حیات، انسانی تمدن اور انسانی آثار اور باقیات وہ ہزاروں سال، 10,000 سال نہیں بلکہ ہزاروں سال، بلکہ لاکھوں سال، بلکہ کروڑوں سال پرانے مل رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اس نسل سے پہلے بھی انسانی نسل آباد رہی ہے، جن کے آثار آج موجودہ نسل کو مطالعات کے اندر مل رہے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو مد نظر رہیں، خصوصاً ان لوگوں کے جو دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظام کائنات اور نظام خلقت کے ساتھ سمجھتے ہیں، شریعت کو سمجھتے ہیں۔ شریعت چونکہ انسان کے لیے ہے، لہٰذا انسان کو بھی سمجھ کر شریعت کو سمجھتے ہیں، اور انسان اس کائنات کا ایک حصہ ہے، اس لیے کائنات کے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے لا تعلق نہیں ہے، تو اس سے ملا کر سمجھتے ہیں۔ یعنی ہستی شناسی پہلے کرتے ہیں، وجود کائنات کو پہلے سمجھتے ہیں، اور پھر اس کائنات میں انسان، اور پھر اس انسان کے لیے ہدایت اور شریعت کو اسی ترتیب سے سمجھتے ہیں جس ترتیب سے اللہ نے یہ تخلیق کی ہے، یعنی کائنات بنائی ہے، پھر اس میں انسان بنایا ہے، پھر اس انسان کو شریعت و ہدایت عطا کی ہے۔ تو فہم اور سمجھنے کا بھی یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ پہلے ہم نظام ہستی سمجھیں، پھر انسان، اور پھر انسان کے لیے ہدایت اور دین کو سمجھیں ہم۔ اس ضابطے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موجودہ انسانی نسل کی ہدایت کے لیے جو اہتمام کیا ہے، انبیاء نازل کیے ہیں، آغاز انسان، خلقت انسان سے حضرت آدم سے لے کر اور حضرت خاتم علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء نازل کیے ہیں، کتب نازل کی ہیں، اور ان میں ہدایت تبیین کی ہے، اور آخری کتاب قرآن ہے، اور قرآن میں سابقہ اسی انسانی نسل کی سابقہ نسلوں کا ذکر کیا گیا ہے جو گزر چکے ہیں، اپنی زندگی گزار چکے ہیں۔ ان کا ذکر اسی وجہ سے ہے کہ موجودہ نسل اور ان سابقہ نسلوں کے اوپر جو اللہ کے اصول ہیں سماجی، وہ یکساں ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوئے۔ جن قوانین و اصولوں کے تحت انہوں نے زندگی گزاری ہے اور اپنے انجام کو پہنچے ہیں، موجودہ نسل کے بھی وہی قوانین ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ ان کی ہدایت شمار ہوتا ہے۔ اور اگر ان کے قوانین علیحدہ ہوتے، موجودہ انسانی نسل کے علیحدہ ہوتے، یا آنے والی انسانی نسلوں کے قوانین علیحدہ ہو جائیں، پھر سابقہ نسلوں کے تذکرے ہمارے لیے ہدایت نہیں ہیں، چونکہ ان کے نظام، ان کے اصول وہ ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں بنتے۔ جیسا کہ جاندار ہیں، بہت سارے زمین پہ ہیں، تو ان کی زندگیوں کے اصول انسان کی زندگیوں سے مختلف ہیں، اس لیے ان کی زندگیاں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ علم حاصل ہوگا ہمیں ان کی زندگیوں کے مطالعات سے، لیکن ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ ہدایت انسان جیسے معاشرے، انسان موجودہ معاشروں جیسے معاشروں کے تذکرے سے ہدایت ملے گی۔ ان میں سے ایک نمایاں سماج قرآن نے انتخاب کیا ہے بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کے لیے جو کچھ ذکر ہوا ہے، یہ بنی اسرائیل کے مختصات میں سے نہیں ہے، خصائص میں سے نہیں ہے، یعنی مخصوص اور مختص بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ عمومی قوانین ہیں اللہ کے، جو ساری نسلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، تمام انسانی نسلوں کے لیے، یعنی حضرت آدم کے بعد جو نسل ہے جس سے موجودہ انسانیت کا تعلق ہے، یہ قوانین ان سب کے لیے ہیں۔ تذکرے میں بنی اسرائیل ہے، مثلاً ہم یہ پہلو بھی مد نظر رکھیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ آل فرعون ان کے ہمراہ، ان کے ہم شہری، ان کے ہم وطن تھے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو نجات دے رہے ہیں، لیکن آل فرعون کو نجات نہیں دے رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ چند ہزار آبادی بنی اسرائیل کی جو مصر میں مقیم تھے، اس کے علاوہ انسان نہیں تھے اسی خطے میں، مصر میں، مشرق وسطیٰ میں؟ بلکہ یہ ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے دوسری آبادیاں
ان کے علاوہ دیگر انسان اور خاندان اور قبائل بھی مقیم تھے، تو ان کے لیے ہدایت کا کیا انتظام تھا؟ حضرت موسیٰ ان میں کیوں نہیں جاتے تھے؟ مثلاً یہ لوگ مصر سے نکلے ہیں تو مصر میں ان سے زیادہ آبادی دوسروں کی تھی جنہیں یہ چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور جب یہ واپس آئے ہیں اپنی سرزمین پر کنعان میں واپس آئے ہیں، تو فلسطین میں جب انہیں کہا گیا کہ داخل ہو جا کر، تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو پہلے سے ایک جبار قوم، طاقتور قوم پہلے سے قابض ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہاں انسانیت تھی۔ اور پھر دوسرے خطے مشرق وسطیٰ کا دیگر جو جغرافیہ ہے فلسطین کے علاوہ، مثلا بابل کے باقی خطوں میں بھی انسان آباد تھے، اسی طرح جو جزیرہ نما عرب ہے اس کے اندر بھی انسان رہتے تھے، جہاں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے و خلقت ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اسی وقت ایران میں بھی انسان بستے تھے۔ مثلا تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو یہی ادوار جب مشرق وسطیٰ میں انبیاء تھے، ایران میں بادشاہان تھے۔ اسی طرح دیگر سرزمین جو آج مغرب یا یورپ کہلاتی ہے، جسے روم کہا جاتا تھا، زیادہ تر وہ خطے تھے، یا ترکی تھا اور ترکی سے پیچھے جو دیگر خطے تھے، یا یہی جیسے مرکزی ایشیا کہا جاتا ہے، یا وہ ملک جو آج روس کہلاتا ہے جو ملک، یا اس کے اطراف میں جتنے ممالک ہیں، اسی طرح ہندوستان ہے، چین ہے، یہ سب انسانیت تھی اور بنی اسرائیل سے زیادہ تھے تعداد میں۔ بنی اسرائیل ایک گروہ تھا، ایک جمعیت تھی اس ساری انسانی آبادی کے اندر۔ اس آبادی کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا، متواتر نبی بھیجے اور اولاد انبیاء کے تھے، تو کیا اللہ نے باقی اپنی مخلوق کو اپنا نہیں جانا؟ ان کی ہدایت کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا؟ ان کے لیے ضوابط مقرر نہیں کیے؟ یہ قطعاً جو انسان دین کو سمجھتا ہے، عقلی بنیادوں پر سمجھتا ہے اور قرآن کی حقیقی بنیادوں پر سمجھتا ہے، وہ قطعاً یہ رائے نہیں بنا سکتا کہ اس ساری زمین پر اللہ نے فقط بنی اسرائیل کی ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور نہ چین میں بنی اسرائیل جیسا انتظام ہوا ہے، نہ ہندوستان میں ہوا ہے، نہ افریقہ کے دیگر ممالک میں ہوا ہے مصر کے علاوہ۔ خود مصر میں بھی جو مقامی لوگ تھے، آل فرعون جنہیں کہا گیا ہے، وہ ان کے لیے کوئی اہتمام، نہ کتاب ہے، نہ نبی ہے، نہ انتظام ہے، بلکہ یہ مہمان نسل وہاں گئی تھی، وہاں مشکلات کا شکار ہوئے، اللہ نے انہیں وہاں سے نکالا، ان کی ہدایت کا اتنا اہتمام کیا، اور ان کے علاوہ باقیوں کو کچھ بھی، جو حضرت موسیٰ کے معاصر یا بنی اسرائیل کے معاصر اقوام تھیں، ان کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ یہ دینی مزاج اور دینی ضابطے اور بنیادوں کے خلاف ہے۔ یہ بات عقلاً بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دلیل قطعی عقلی اس بات پر ہے کہ جسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے انسان بنی اسرائیل کے علاوہ جو بنی اسرائیل کے ہم زمان، بنی اسرائیل کے معاصر زمانے میں جو انسان تھے، اللہ نے ان کی تخلیق کا نظام رکھا ہے، بنی اسرائیل کا بھی رکھا ہے۔ اللہ نے جیسے بنی اسرائیل کی ربوبیت کی ہے، ان کی تربیت پرورش کی ہے، اسی طرح جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ان کے لیے بھی ربوبیت کی ہے، ان کو بھی تخلیق کیا، ان کے لیے بھی پرورش کی، ہر چیز ان کو مہیا کی ہے۔ تکوینی طور پر تخلیق اور ربوبیت کے تقاضے سارے ان کے برابر تقسیم تھے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہدایت و تشریع اور شریعت کے لحاظ سے بھی کمی چھوڑ دی ہے، بلکہ ان کو انتخاب کر لیا، انہیں اپنی گمراہی پر اور جہالت پر اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یہ نہیں، ہم جو دین کی بنیادوں کو سمجھتا ہے، جو دین کے اصولوں کو سمجھتا ہے اور جو عقل کو قبول کرتا ہے، وہ انسان ہرگز یہ تصور توہم بھی نہیں کر سکتا۔ پس جو کچھ بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ سب اہتمام باقی طبقات کے لیے ہے، باقی سماجی گروہوں کے لیے بھی ہے، باقی انسانی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ ہر چند ہمیں بہت ساروں کا معلوم نہیں ہے کہ کیسے تھا، مثلا چین میں، ہندوستان میں، افریقہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، جو دنیا ہمیں بعد میں پتہ چلی، یعنی اس خطے میں رہنے والے انسانوں کو
بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ سمندروں کے اس طرف بھی انسان رہتے ہیں۔ انہیں بھی بہت دیر بعد پتہ چلا کہ سمندر کے اس طرف جہاں ہم ہیں انہیں ہماری موجودگی کا علم نہیں تھا، ہمیں ان کی موجودگی کا علم نہیں تھا، لیکن علم نہیں تھا لیکن انسان تھے۔ جب ہمارے اجداد، ہمارے آبا اس خطہ میں رہ رہے تھے تو ان کے آبا و اجداد اس خطہ میں جہاں آج ان کی نسلیں ہیں وہ وہاں پر قیام پذیر تھے۔ چونکہ زمین شناسی سے اور مطالعات زمینی سے اور تاریخی سے یہ ثابت ہے کہ کروڑوں سال سے انسان کی زندگی کے آثار زمین پر موجود ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پر۔ ذکر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اہتمام بھی نہیں ہے، انتظام بھی نہیں ہے۔ جس دلیل سے ہم موجودہ اس خطے کی انسانی نسل کے لیے دین اور شریعت کا ہونا لازم قرار دیتے ہیں، وہی دلیل کہتی ہے کہ ان کے لیے بھی ایسا ہی انتظام ہونا چاہیے، اور وہ انتظام تھا لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے آگاہ نہیں کیا۔ گزشتہ معاشروں میں سے ایک نسل کو انتخاب کر کے یا ایک سماج اور اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دے دی ہے۔ جتنی اقوام کا ذکر قرآن کریم میں ہے، جیسے قوم عاد ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ سب اسی مشرق وسطیٰ کی نسلیں ہیں، طبقات ہیں۔ یہ چین کے نہیں ہیں لوگ یا دیگر علاقوں کے اندر نہیں ہیں، اگرچہ بعض اوقات بعض قرآن کے واقعات میں جیسے ذوالقرنین کے واقعہ میں ہے کہ بعض اس علاقے سے باہر بھی انسانی خطے تھے جہاں پر ذوالقرنین گئے اور انہوں نے وہاں آبادیاں دیکھیں، اور ان آبادیوں میں جا کر انہوں نے وہاں کی آبادیوں کے لیے بھی اہتمام کیا۔ یہ اشارے ہیں قرآن کریم کے اندر، وہ جہاں پر یاجوج و ماجوج دیکھے جن کا ذکر ہے، اور جہاں پر ان کو دیوار کے پیچھے پابند کیا گیا، یہ ظاہر مشرق وسطیٰ نہیں ہے جہاں یاجوج ماجوج تھے، یعنی کوئی انسانی نسل تھی جنہیں قرآن نے اس طرح سے ذکر کیا ہے، یا ان کے درمیان جو دیوار حائل کی، سد بنائی ان کے سامنے۔ اب یہ اشارات ہیں ضمنی، لیکن واضح کھول کے کوئی اس طرح کا مطلب نہیں قرآن کریم کے اندر موجود۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ بنی اسرائیل ایک قدیمی سماج، بہت سارے انسانوں میں سے، بہت ساری آبادیوں میں سے ایک سماج یہ تھا، اور چونکہ اس سماج کے جو مراحل ہیں زندگی کے وہ بہت ہی متنوع ہیں، اس طرح سے کہ ان کی زندگی میں نشیب و فراز بہت زیادہ ہے، ان کی زندگی میں زیر و بم بہت زیادہ ہے، یعنی سماجی طور پر جو تغیرات ہیں، سماجی تحولات ہیں، وہ اس معاشرے میں بہت زیادہ ہیں باقی اقوام کی نسبت۔ اس وجہ سے ان کے سماجی رویوں اور سماجی حالات کو قرآن نے ہماری ہدایت کے لیے تجزیے کے طور پر پیش کیا ہے۔ بس جو کچھ بنی اسرائیل کے لیے ذکر ہوا ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، آج کے انسان کے لیے اور سابقہ انسانوں کے لیے یکساں ہدایت ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے جو قرآن نے خصوصی طور پر مومنوں کی کتاب میں، جس طرح سورہ قصص میں بنی اسرائیل کا جب ماجرا ذکر ہوتا ہے تو یہی جو نقطہ جو عرض کیا ہے، فلسفہ تاریخ، یہ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم کیوں مسلمانوں کی کتاب میں اور رسول اللہ پر اترنے والی کتاب میں ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں۔ یہ سورہ قصص میں آغاز قصہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جسے آج کی علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلسفہ تاریخ ہے۔ سورہ قصص یوں شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ کتاب ہے، کتاب مبین ہے اور اس کی یہ آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق،
ہم موسیٰ اور فرعون کا نبا و قصہ حق کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ لقوم یومنون، یہ اس لیے کہ یہ مومن قوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، جنہیں قرآن نے عنوان دیا ہے مومن کا، یہ مومن یا مسلم قوم کی آگاہی کے لیے ہم آپ کو نبائے موسیٰ و فرعون بتا رہے ہیں، تاکہ آپ اس مومن قوم کو بتائیں، کیونکہ مومن قوم کی ہدایت کے لیے اس کے اندر بنیادی اصول ہیں۔ بس یہ خود بتا دیا کہ ہم نے کیوں بنی اسرائیل کا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے، نبائے موسیٰ و نبائے فرعون کیوں رسول اللہ کو بتائی ہے، قوم کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے بہت اہم قصہ ہے، اور اس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے اپنے لیے۔ اور اس میں ابھی تک جو کچھ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیا 40 سے لے کر آیا 61 تک بیان ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت سے، مسکنت سے، عذاب والی زندگی سے اور غیر انسانی زندگی سے نجات دی، غلامی، محکومی سے، اسارت و قید و بند سے انہیں آزادی دی، اور پھر انہیں نعمتیں دی، وسائل دیے، مواقع دیے، اور آزادی کے لیے ہر چیز جو ممکن تھی وہ ہم نے ان کے لیے فراہم کی ہے۔ یہ اصل نقطہ تھا جو ان آیات میں بیان ہوا ہے، اور پھر مرحلہ وار وہ نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور جاری ہے، یعنی یوں نہیں کہ ختم ہو گیا نعمتوں کے ذکر کا۔ اس کے بعد کچھ آیات بیچ میں آئیں گی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہ نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، مختلف صورتوں میں اور آیات میں ذکر کی ہیں۔ اور یہاں تک جو بحث ہوئی ہے اس کے اندر قرآن نے یہیں پہ نتیجہ بھی بتا دیا ہے، یہیں پہ اس سیاق کا، یہ 20 آیات اور ان کے اندر جو 10 نعمتیں ہیں بنی اسرائیل کی، ان کا نتیجہ بھی بیان کر دیا ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اس آخری آیت میں آیا 61 میں ہے کہ انہوں نے، اللہ نے جو ان کے لیے اہتمام کیا مادی کھانے پینے کا، رہائش کا، ضروریات زندگی کا، انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، اور اپنی پسند کی چیزیں طلب کر لیں۔ اللہ کا انکار نہیں کیا انہوں نے، کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، بلکہ جو ان کا سماجی نظام، جو معاشرتی نظام، جو مادی دنیاوی امور ان کے اللہ نے مقرر کیے تھے، جو نظم و انتظام کیا تھا، اس کو انہوں نے رد کر دیا۔ اللہ کو انکار نہیں کیا، یعنی نہ موسیٰ کی نبوت کا انکار کیا اور نہ ہی اللہ کی خالقیت اور ربوبیت کا اقرار کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ۔ اے موسیٰ کو یعنی نبی مانتے تھے، اور رب کی جانب سے بھی مانتے تھے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں ان کا اعتقاد بھی شامل ہے، یعنی موحد تھے، مشرک نہیں تھے، اور نبوت موسیٰ کے تابع تھے، مان رہے تھے۔ بس موسیٰ کو نبی بھی مانتے ہیں اور اللہ کو رب بھی مانتے ہیں، اسی لیے اس تبدیلی کے لیے موسیٰ کی طرف رجوع کیا، اور موسیٰ سے کہا کہ آپ رب سے یہ کام کروا کے دیں ہمیں۔ بس انکار ان کا نہ عقائد کا انکار نہیں تھا، عقیدتی انحراف نہیں ان کے اندر پیدا ہوا، شرک و کفر نہیں کیا انہوں نے۔ پھر مشکل کیا ان کے اندر پیدا ہوئی؟ مشکل یہ تھی کہ اللہ کے نظام کو رد کر دیا، جھٹلا دیا کہ آپ نے جو ہمارے لیے طریقہ کار وضع کیا ہے، جو قانون، جو نظام، جو معاشرتی سماجی طور طریقے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم وہ نہیں مانتے، اس میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ اور اس میں مثال کے طور پر انہوں نے کھانے کے جو مواد تھا، کھانے کا مواد انہوں نے اسے پیش کیا کہ یہ کھانا جو آپ موسیٰ اور موسیٰ کا رب ہمارے لیے فراہم کرتے ہیں، اسے ہم مزید جاری نہیں رکھ سکتے، اس کا انکار کیا۔ جو موسیٰ اور رب موسیٰ نے انتظام کیا ہے یہ قبول نہیں ہے ہمیں۔ موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کے رب کو بھی مانتے ہیں،
یہاں جیسے بعض اساتید بزرگان نے یہ توجہ دلائی اور خوبصورت نقطہ ہے، اور اسے کسی وقت ظاہر کریں گے بنی اسرائیل کے رویوں میں سے ہی، کہ بنی اسرائیل جب بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں، تو ایک دفعہ بھی ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا ربنا، بلکہ ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ربکا، اے موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے یہ چیز طلب کر۔ خوب یہ تعبیر خود بتاتی ہے کہ ان کی جو معرفت ہے، ان کی فکر ہے کہ یہ جو تیرا رب ہے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، بس مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن علماء کو آ کر کیا کہیں گے، یہ جو آپ کا دین ہے، یہ جو آپ کا مذہب ہے، یہ جو آپ کے ائمہ ہیں، یہ جو آپ کا قرآن ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ اس طرح یعنی بیگانگی اپنی ظاہر کرتے ہیں، ایک اجنبیت اپنی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اگر اس کو مانتے ہیں یا ہم اس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے چونکہ ہمیں دیا ہے، اس وجہ سے یہ آپ کا دین، یہ آپ کا قرآن، یہ آپ کی باتیں، یہ آپ کا نظام امامت، یہ آپ کا نظریہ ولایت فقیہ، یہ آپ کا نظریہ توحید، یہ ہم آج بھی سنتے ہیں لوگوں سے۔ یہ بنی اسرائیلی سوچ ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہماری کتاب، ہمارا قرآن، ہمارا دین، ہمارے ائمہ، ہمارے رسول، ہماری ہدایت، ہمارا مذہب، آپ کا، مثلا جب علماء سے بات کر رہے ہوں گے تو آپ کا نظریہ یا آپ کا دین یہ کہتا ہے۔ بنی اسرائیل بھی اسی طرح سے اس بیگانگی اور اجنبیت کی جملے اور ضمیریں استعمال کرتے ہیں۔ ادعو لنا ربکا، ہر چند اس میں ایک بیگانگی اور اجنبیت ہے، تعبیر بے ادبی والی تعبیر ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور موسیٰ کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، اور موسیٰ کا تعلق اللہ کی ذات سے یہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر کیوں انہیں جھاڑ پہ لا دی جاتی ہے جب اللہ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں؟ چونکہ اللہ کا نظام نہیں مانتے، اور جو نظام اللہ نے موسیٰ کے ذریعے ان کو دیا ہے اسے نہیں مانتے، ہدایات کو، تعلیمات کو، اصولوں کو، ضوابط کو، قوانین کو نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے قوانین نہیں مان رہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ توبیخ کی ہے، سرزنش کی ہے اور تنبیہ کی ہے ان کو۔ ثانیاً یہ کہ یہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہیں، یہ صرف اسی آیت کے اندر مندرج مطالب کا نتیجہ نہیں ہے، جیسا کہ خود آیت کے اندر ہی تعلیل میں جہاں علت بیان کی گئی ہے اس ذلت کی، وہاں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ قتل انبیاء اور کفر آیات اور باقی جو ان کے گناہان تھے، عصیان تھا، جرائم تھے، وہ سارے اس عنوان کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر تو انہوں نے صرف کھانے میں تبدیلی کا تقاضا کیا، تو کھانے میں جو انسان تبدیلی کرے، مثلا اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، موسیٰ کو صرف یہ کہتا ہے یہ کھانا مجھے پسند نہیں ہے، یہ کھانا مجھے پسند ہے، تو موسیٰ کو بھی اتنا غضب چڑھا اور اللہ بھی اتنا غضبناک ہوا کہ انہیں ہمیشہ کے لیے ذلیل، رسوا، دھتکارا ہوا اور منفور قرار دیا۔ اور یہ تو معلوم ہوا کہ غضب کی حالت میں یہ حالت ان کی بنا دی گئی ہے۔ تو کیا یہ روا ہے، انصاف ہے کہ کھانے کی تجویز انہوں نے دی کہ کھانے میں تھوڑی تبدیلی کی جائے، جو پکتا ہے کچھ اور پکایا جائے؟ جیسے آج بھی ہے، مثلا اگر کسی ایسے گروہ میں، مثلا افواج میں یا اسکولوں میں یا اکیڈمیز میں یا دیگر جہاں پر اجتماعی طور پر کھانے پکتے ہیں اور تقسیم ہوتے ہیں، یا جنہیں لوگ لنگر کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ تجویز دے دے کہ یہ کھانا بنانے کے بجائے یہ کھانا بنا دیں، مثلا بریانی پلاؤ بنانے کے بجائے قورمہ روٹی دے دیں آپ، تو ہم اسے کہیں کہ اس کو ملک سے ہی نکال دو، اس کو پاکستان کی شہریت اس کی کینسل کر دو اور اس کی نسلیں بھی رسوا کر دو۔ خوب یہ تو جرم کتنا ہے، کھانے میں تبدیلی کا تقاضا کیا اس نے، اور سزا کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے تمہاری نسلیں بھی ذلیل اور خوار ہو جائیں اور تم بھی سارے جہنمی ہو جاؤ اور غضبناک اللہ ہو جائے اور موسیٰ غضبناک ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ درست تصور یا تصویر نہیں ہے،
کہ اتنی سی بات پر انہیں اتنی شدید مکافات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مکافات بتاتی ہے کہ یہ سزا اس چیز کی نہیں تھی، بلکہ یہ عمل جو انہوں نے کیا، کھانے کے مینیو میں جو تبدیلی کا انہوں نے بات کی، مشورہ تجویز دی، یہ نہیں تھا جو ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ اصل میں انہوں نے الہی نظام سے بغاوت کی، شورش کی۔ لن نصبرا، یہ تعبیر، یہ حرف جو نفی کے لیے قرآن میں اور عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، لن نصبرا، اس کو علماء نے ذکر کیا، لیکن عوام کے نزدیک یہ الفاظ تشریح نہیں ہوئے۔ مثلا لا، عربی میں ایک نفی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لا نصبر، ہم صبر نہیں کریں گے، ہم قبول نہیں کریں گے۔ یا اسی طرح ایک لفظ دیگر عربی میں استعمال ہوتا ہے قرآن میں بھی، ہے ما کے ذریعے سے، کہ ہم نے صبر نہیں کیا یا ہم نہیں مانتے، یہ نفی کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے ما کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر بھی الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے مختلف امور کی نفی کی جاتی ہے، اور ان میں سے ایک یہ عربی لفظ ہے لن نصبرا۔ یہ تعبیر اگر اس کا صحیح معنی کھولیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لن نصبرا، یہ نفی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لام اور نون، یہ نفی کے لیے ہے، اور نفی بھی جو جہد کی صورت میں ہو، نفی بالجہد ہے۔ جہد یعنی انکار، یعنی نافرمانی، یعنی عصیان، یعنی وہی ہڑتال، شورش، بغاوت، طغیان۔ یہ لفظ اس نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کے اندرونی عزم اور ارادے کا کہتا ہے، یعنی مستقبل کے لیے انسان نفی کر رہے کہ کبھی بھی نہیں کریں گے ہم۔ لہٰذا اس کا معنی اردو میں عموماً علماء کرتے ہیں کہ ہرگز، لن نصبرا یعنی ہرگز نہیں مانیں گے، لا نصبر نہیں مانتے، لن نصبرا ہرگز نہیں مانتے ہم اس کو۔ تو یہ حکایت کرتی ہے یہ تعبیر کہ یہ شورش تھی، یہ بغاوت تھی، یہ انکار تھا دین کا، ہدایت کا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ ملا کر ذلت و مسکنت ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ ذلت و مسکنت و غضب صرف اس آخری غلطی کا نتیجہ نہیں ہے، وہ پہلے تمام رویے، جیسے عجل پرستی ہے ان کی، اور دیگر جو ان کے ایک ایک کر کے قرآن نے واقعات ذکر کیے ہیں، اور جو بعد میں قرآن ذکر کرے گا لیکن انہوں نے انجام دیے ہیں، ان سب کو جمع کر کے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے۔ بس آیا 61 میں جو ان کا عصیان ہے کھانے کے موضوع پر، یہ صرف کھانا نہیں، ایک مثال یا ایک نمونے کے طور پر قرآن نے پیش کیا ہے کہ یہاں تک انہوں نے جو ان کے نفع میں، ان کی بہتری میں اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا من و سلوا کا۔ من و سلوا تیتر بٹیر اور حلوہ نہیں ہے، یہ تفسیر بے بنیاد تفسیر ہے، یعنی بے دلیل ہے۔ یہ ویسے مشہور ہو گئی ہے کہ من و سلوا سے مراد حلوہ پکا پکایا اور تیتر بٹیر بھنے ہوئے، تڑکے ہوئے، روسٹڈ، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ من سے مراد یہ ہے کہ جس غذا کے اندر امتنان ہے، جس کے اندر ان کے لیے بغیر مشقت کے، بغیر زحمت کے، وہ غذا جو بے قدر کافی اور بغیر زحمت کے ان کو مل رہی ہے، یہ عنوان ہے۔ اب وہ غذائیں مختلف تھیں، اسی طرح سلوہ یعنی تسلیت دینے والی، تسلی بخش غذا تھی، کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے اور ہر پہلو سے ان کے لیے۔ اصل بغاوت کھانے کی نہیں تھی، اصل بغاوت یہ تھی کہ ہمیں شہری زندگی سے نکال کے، جس طرح باقی لوگ ہیں معمولات زندگی سے نکال کے، الگ سے یہاں کیمپوں میں بٹھا کے روزانہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، لیکچر دیا جاتا ہے، آداب و رسوم سکھائے جاتے ہیں۔ ظاہر غلام قوم ہے، محکوم قوم ہے، اپنی اصل سے کٹی ہوئی قوم ہے، اور کئی نسلیں ان کی تربیت ہوئی ہیں، اور اس میں یہ آداب، انسانی آداب اور الہی آداب اور دینی آداب سب بھول چکے ہیں، وہ سب ان کو سکھانے ہیں۔ اس لیے انہیں شہری آبادی سے دور کر کے تربیتی کیمپوں کے اندر رکھ کر یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ دراصل انکار اس تعلیم و تربیت کا تھا، نہ کہ صرف کھانے کا مسئلہ تھا۔ کھانے میں انہوں نے
یہ عنوان بنایا، اصل اس ماحول کو چھوڑنا تھا، لہٰذا انہیں کہا گیا کہ اہبطوا مصر، کہ جو پھر مصر شہر میں چلے جاؤ تم، فإن لکم ما سألتم، جو کچھ تم مانگتے ہو وہ تمہارے لیے وہاں موجود ہے۔ یعنی ان کا اصل مطالبہ شہروں کے اندر تھا، شہری زندگی، آزاد زندگی، تعلیم و تربیت کے بغیر، امر و نہی کے بغیر اور کسی نظام کے بغیر آزاد زندگی، یعنی نہ فرعون کا تسلط ہو چونکہ اس سے نکل آئے ہیں، اور اللہ کا بھی نہ ہو، یوں نہیں کہ فرعون سے نکل آئے ہیں، فرعون کے دستورات اب نہیں ماننے تو اب اللہ کے ماننا شروع کر دو۔ یہ چاہتے تھے جیسے فرعون سے آزاد ہو گئے اللہ کے دستورات سے، اور موسیٰ کے دستورات سے بھی آزاد ہو جائیں۔ اس لیے یہ تقاضا کیا انہوں نے، در بنیادی طور پر اس تربیتی کارگاہی ماحول سے اختیار کر رہے تھے، لہٰذا انہیں کہا گیا کہ جو تم چاہتے ہو شہروں میں ہے، بس چلے جاؤ شہری زندگی گزارو۔ یہ صرف ایک کھانے کی مینیو کے تقاضا کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک بغاوت، طغیان اور ہٹ درمی ان کی یہاں پر ظاہر ہوئی ہے۔ اس آیت کے ساتھ جوڑ کر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ فَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ بتانے کے لیے کہ ایک سماج جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف وسائل دے، مختلف مواقع دے، مختلف فرصتیں اس کو عطا کرے، اور اس کی ہدایت کے لیے تعلیم، تربیت، معلم، نبی، امام سب کچھ ہوں، ان کو آگاہ کرنے والے، ان کو بیدار کرنے والے، ان کو منظم کرنے والے سب ہوں، لیکن وہ طبقہ، وہ نسل اس سب کو قبول ہی نہ کرتے ہوں۔ وہ ابھی بھی کہتے ہوں کہ ادعو لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب کو پکار، ہمارے لیے یہ کام کرے۔ ربنا نہیں کہہ رہے، اپنے رب کو پکار کے ہمارے لیے یہ کام کر دے۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ طبقہ تسلیم نہیں ہوا، یہ اپنی مجبوریوں کے تحت، یعنی فرعون کے ستم سے نکلنے کے لیے یہ انہوں نے قبول کیا موسیٰ کے ساتھ ہمراہ ہونا، یعنی مجبوراً موسیٰ کے ساتھ آئے ہیں، اختیاراً نہیں آئے۔ مجبور بھی موسیٰ نے نہیں کیا کہ موسیٰ ان کو گن پوائنٹ پر لے کر آئے ہوں، بلکہ موسیٰ کے ساتھ آنا ان کی ضرورت تھی، چونکہ فرعون انہیں تباہ کر رہا تھا، مار رہا تھا، ختم کر رہا تھا۔ فرعون کے شر سے بچنے کے لیے موسیٰ کا سہارا لیا، اور جب آزاد سرزمین پر آئے تو فرعون سے زیادہ موسیٰ سے بیزاری کا اظہار کیا، اور موسیٰ کی تعلیمات کا کہ آپ تو ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں نجات دی وہاں سے، ظلم و ستم سے، قید و بند سے، لیکن یوں تو نہیں ہے کہ اب دن رات ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو پڑھاتے رہو، سکھاتے رہو، اور ہمیں جو لذت کا موقع ہی نہ دو، ہمیں اپنی مرضی کے تحت، اپنی سوچ کے تحت کچھ کرنے ہی نہ دو، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، وہ مہربانی کی آپ نے ہمیں فرعون سے نکالا، لیکن اب ہمیں چھوڑ دو اپنے حال پر۔ اصل یہ چیز تھی ان کے اندر، اور یہ خصلت اگر کسی قوم سماج کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ نے ایک پورے تدبیر ان کے لیے سوچی ہے، انہیں اس تدبیر کا صرف پہلا حصہ پسند ہے کہ ہمیں ظلم سے، شر سے نجات دے دیں، نجات دے کے پھر آگے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں، ہمیں شہری مصری زندگی گزارنے دیں، ہمیں ککڑی اور زمین سے اگنے والی پھل اپنی مرضی کے کھانے دیں ہمیں، یعنی ہمیں زندگی اپنے مزاج اور اپنے شوق اور اپنے ذوق کے مطابق گزارنے دیں۔ اب نہ ہمیں ہدایت دیں، نجات دی آپ نے، مہربانی آپ کی، اس کے بعد چھوڑ دیں، ہماری جان چھوڑ دیں، آپ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ ذلت کا راستہ ہے۔ اصل ذلیل یہ قومیں ہوتی ہیں کہ جنہیں ایک تدبیر کے تحت نجات دی جائے، اس تدبیر کا جو ان کے خود سمجھتے ہیں کہ ہمارے نفع کا کام ہے وہ مان لیں، باقی جو تعلیم و تربیت و مشقت والا کام ہے اس کو چھوڑ دیں، انکار کر دیں۔ یہ اصل سماجی انحطاط، زوال، پستی اور حبوط یہ ہے، گراوٹ یہ ہے بنی اسرائیل کی، نہ کہ صرف کھانے کی تجاویز پر اتنا غضب اور اتنا غصہ چڑھے کہ انہیں کہا جائے کہ اب تم نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ واپس نہیں آنا۔ نہ، اگر دین کے اصول، قرآن کے اصول اور عقلی بنیادوں کو ہم سمجھیں تو اصل ماجرا ان کی ہٹ درمی تھی، لہٰذا قرآن کریم نے یہاں پر آ کر کہا کہ تم
عزت، وقار، ترقی، سہولت، رفاہ اور فلاح جو اللہ کی تدبیر ہے، اس کو تم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، اس کو تم قبول ہی نہیں کر رہے ہو، اور زبانی اگر کہتے ہو تو عملاً نہیں کرتے، اور اب تو عملاً بھی تم نے بیزاری اور دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ ہم اس تدبیر کو آخر تک لے کر جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جیسے ایک چور ہے، اس کی مثالیں آج کی دنیا میں آپ ڈھونڈیں فراوان ہیں۔ ایک چور ہے، جیل میں ہے، زندان میں، تھانے میں بیٹھا ہوا، پھنسا ہوا ہے، اور وہاں پر رو رہا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، اور کوئی انسان چلا جائے اور جا کر اس کی ضمانت دے دے، اور اس کے بدلے میں جو مال ہے، پیسہ ہے، وہ مال مسروقہ کے بدلے میں تاوان ان لوگوں کو جن کا نقصان ہوا انہیں ادا کر کے اس چور کو جیل سے آزاد کر دے۔ جیل سے نکلنے کے بعد یہ اس کی مجبوری تھی، وہ جو روتا تھا جیل میں بیٹھا ہوا زندان میں کہ مجھے کسی طرح باہر لے جاؤ، باہر آ کر آیا یہ شخص محسن جس نے زندان سے اس کو نجات دی ہے، چور کو۔ کیا یہ اب اس کی ہر بات مانے گا؟ بے شک زندان میں کہیں گے مانو گے، وہ کہے گا جو آپ کہیں گے میں کروں گا، لیکن باہر آ کے یہ سب سے پہلے خود اسی کی چوری کرے گا، چونکہ چور ہے یہ۔ چور کہتے ہیں چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، یہ ہیرا پھیری اسی محسن کے ساتھ کرے گا جس نے اس کو زندان سے نکالا ہے، پہلی چیز اسی کی چرائے گا، پہلا نقصان اسی کا کرے گا۔ چونکہ اس وقت پھنسا ہوا تھا، مجبور تھا، مجبوری کے تحت اس نے حامی بھر لی اور قدم اٹھایا، ارادتاً، رغبتاً، رضا کے طور پر نہیں کیا یہ کام اس نے۔ لہٰذا جب تھوڑا دور ہوا زندان سے تو اب اپنی اصل خصلت پر واپس آ گیا ہے، وہ بے تربیتی اور نافرمانی اور عصیان اور ہٹ درمی جو نسلوں کے اندر ان کے اندر پیدا ہوئی تھی وہ اب واپس آ گئی ہے۔ اور یہ ہم مختلف طبقات ہیں آج کے موجودہ سماج میں موجود، جیسے ایک شخص مقروض ہے، قرض خواہ اس کو تنگ کر رہے ہیں اور روزانہ وہ پریشان کرتے ہیں، یہ آتا ہے کسی کے سامنے، اس کے پاؤں پڑتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے کہ جو مجھے اس قرض سے نجات دلائیں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، اور یہ بندہ مہربان ہو کے اسے قرض سے نجات دلا دیتا ہے۔ لیکن دوبارہ آزاد ہوتے ہی جب قرض کا توق اس کی گردن سے اس نے کھولا، بیڑی نکالی، تو یہ فوراً اپنی پہلی حالت پر واپس آ جاتا ہے، پھر نئے سرے سے قرض مانگنا شروع کر دیتا ہے، نئے سرے سے لوگوں کو ٹھگنا شروع کر دیتا ہے، ورغلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو آج بھی موجود ہے، یہ بنی اسرائیلی خصلت کہ مجبوری کے تحت آپ الہی تدبیر یا رہبر کی تدبیر یا پیشوا کی تدبیر کے ساتھ چند قدم اٹھاتے ہو مجبوری کے تحت، لیکن اس کے ساتھ آخر تک چلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور رہبر و پیشوا اور اللہ کا کام صرف یہ نہیں کہ آپ کو فرعون کے ستم سے نجات دے کے پھر اپنے حال پر چھوڑ دے، پھر اپنے اوپر خود ستم کرو، فرعونی خواہشات کی تکمیل کے بجائے اب اپنے نفس کی تکمیل کرنا شروع کر دو۔ یہ تو اللہ کے ہدایت کا نظام نہیں ہے، یہ لیبرلزم ہے۔ اس کو لیبرلزم کہتے ہیں کہ انسان کو دوسرے انسانوں کا غلام نہیں ہونا چاہیے، دوسرے انسانوں کے سامنے تسلیم نہیں ہونا چاہیے، اسے دوسروں کی خواہش کے بجائے اپنی خواہش کو تکمیل کرنا چاہیے۔ یہ لیبرلزم ہے۔ ہدایت یہ نہیں ہے، ہدایت یہ ہے کہ نہ اپنی خواہش اور نہ فرعون کی خواہش، نہ اپنا نفس نہ ستمگر کا نفس، ان کے تابع آپ نے نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مرضی کو، چونکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ایک مقصد کے لیے، اور اس مقصد تک وہی تمہیں پہنچائے گا۔ اس نے جو کچھ تمہارے لیے مقرر کیا تم نے اسے اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے۔ اس لیے الہی تدبیر مجبوری کے مرحلے سے نکل کر جب آزادی کے حد میں آتی ہے تو وہاں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ مجبور انسان اگر نمازیں پڑھے تو یہ نمازیں نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہے، دعوی ایمان کرے، اخلاص ظاہر کرے، روئے گڑ گڑائے چونکہ پھنسا ہوا ہے ابھی، یہ صداقت نہیں ہے۔ صداقت اس وقت ہے جب یہ مجبوری اس کی ختم ہو جائے، آزاد حالت میں آ جائے،
کیا اب بھی وہی خضوع، وہی اخلاص، وہی وفا، وہی احترام، وہی ادب اب بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں؟ بنی اسرائیل نے ثابت کیا کہ نہیں پایا جاتا۔ جب ان کو آزاد سرزمین میسر آئی تو انہوں نے پہلی بغاوت اللہ کے خلاف کر دی، پہلی بغاوت موسیٰ کے خلاف کر دی، پہلی بغاوت اپنے راہبر و پیشوا نجات دہندہ کے خلاف پہلی بغاوت کر دی۔ لن نصبرا، اس تاکید کے ساتھ کہ یہ جو آپ ہمیں کھلا پلا رہے ہو، بائیں کہ وہ ان کے نفع میں تھا، پکا پکایا ملتا تھا، نہ ان کا پیسہ لگتا تھا، نہ ان کی پائی لگتی تھی، نہ انہیں پکانا پڑتا تھا، نہ انہیں آگ کا سیک ملتا تھا، نہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بیٹھے بٹھائے سائے میں، بادلوں کے سائے میں من و سلوہ نوش کر رہے ہیں۔ لیکن الجھن کیا ہے یہاں؟ الجھن یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم جو خود چاہیں نہیں کر سکتے، اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ مثلا جیسے تربیت گاہوں میں ہوتا ہے، ہاسٹلوں میں ہوتا ہے، جاگنے کا وقت مقرر ہے، سونے کا وقت مقرر ہے، کھانے کا وقت مقرر ہے، کھانے کی مقدار مقرر ہے، پھر اس کے بعد تعلیم کے لیے جو نظام الاوقات ہے وہ پیریڈ وہ مشخص ہیں، اتنے بجے آپ نے کلاس میں بیٹھنا ہے، اتنے بجے کلاس ختم ہونی ہے، اتنے بجے وقفہ ہوگا، اتنے بجے نماز پڑھنی ہے، اتنے خوب، یہ ایک بالکل منظم ڈسپلن والی زندگی ہے، اور وہ آپ کی مرضی کی نہیں ہے، آپ کو ایک نظم میں پرویا گیا ہے تاکہ آپ تربیت پا سکیں، تاکہ آپ تسلیم ہو سکیں، آپ تعلیم حاصل کر کے اور کسی مقام تک پہنچیں جس مقام کے لیے یہ تربیتی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ مثلا یہ جتنے ڈاکٹر انجینئر ہیں جو کالجز میں پڑھے ہیں، اگر یہ بنی اسرائیلی ہوتے کہ جو درس ان کے لیے رکھا گیا ہے یہ اس سے نہیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ٹائم انہوں نے رکھا ہے اس پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو فیس انہوں نے رکھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مثلا، تو کیا یہ ان میں سے کوئی آج ڈاکٹر ہوتا، کوئی ایک انجینئر ہوتا، کوئی ایک کسی بھی شعبے میں یہ ہوتا؟ مثلا جس تاریخ کو کلاس میں جانا ہے اس تاریخ کو نہ جائیں، اپنی مرضی سے جائیں۔ ہمیں کیوں پابند کیا جاتا ہے؟ اصل اپنی مرضی کرنا ان کا مقصود تھا، نہ کہ من و سلوہ انہیں ناپسند تھا، اپنی مرضی نہیں شامل تھی۔ اب اپنی مرضی کے بغیر من و سلوہ بھی دیں تو نہیں اترتا، اپنی مرضی سے ان کو اگر جو گندی آلودہ چیز بھی دے دیں، چونکہ ان کی اپنی مرضی کی ہے لہٰذا وہ کھا رہے ہیں، وہ اس پر خوش ہو جائیں گے۔ یہ طبقہ تعلیم کے میدان سے باغی، تربیتی میدان سے باغی، اس کے مقدر میں ذلت و رسوائی ہے۔ نجات، عزت، وقار، ترقی، سلامتی، امن، یہ تو تربیت و تعلیم اور نظم اور نظام کی پیروی میں ہے، اور جو یہ مطالبہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ذلت، رسوائی۔ جیسے مثلا وہ لوگ جو تعلیم و تربیت کے نظام کی پابندی کی ہے، انہوں نے، یہ تعلیم یافتہ لوگ جو آج افسر شاہی میں بیٹھے ہوئے وزارتوں میں اور اداروں میں بڑے بڑے سیٹوں پر فائز ہیں، منصب ہیں اعلیٰ ان کے پاس، یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے کالج، یونیورسٹی اور تعلیم اور اسکول کے زمانے میں پابندی کی ہے تعلیمی تربیتی نظام کی، اور امتحان پاس کیے ہیں، راتوں کو جاگے ہیں، دن کو تھکے ہیں، گھروں سے دور رہے ہیں، اپنے خاندانوں سے نکل کر تعلیمی اداروں میں، ہاسٹلوں میں رہے ہیں، وہ نظام سارا انہوں نے اپنایا ہے، پھر ان کو روزگار ملا ہے، ان کو منصب ملا ہے، آج خوشحال زندگی ہے ان کی۔ لیکن ایک طبقہ ان کے ساتھ داخل ہوا تھا، مثلا پرائمری اسکول میں، ابتدائی اسکول میں تمام بچے داخل کروائے جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بچے کچھ پہلی کلاس سے بھاگ گئے، کچھ کو والدین لے گئے، کچھ کو دوسرے لے گئے باہر کے، ان میں سے میٹرک تک پہنچتے ہوئے مثلا 100 بچے اگر داخل ہوئے تو 10 بچے میٹرک تک جاتے ہیں، پھر یہ 10 جنہوں نے میٹرک کی ہے ان میں سے آگے مزید تعلیم کے لیے اور چھانٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں جو میٹرک تک ہی تعلیم ترک کر کے چلے گئے ہیں؟ یہ بنی اسرائیلی لوگ ہیں، آج کی نسل کے مسلمانوں کے نسل کے بنی اسرائیلی مزاج لوگ ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے جاگنا، اپنی مرضی سے کھانا، اپنی مرضی سے پینا، اپنی مرضی سے اٹھنا، اپنی مرضی سے آنا، اپنی مرضی سے جانا۔ جو اسکولوں کالجوں میں گئے ہیں یہ اپنی مرضی ان سے لے لی گئی، اور یہ اسکول اور کالج کی مرضی اور کالج کی انتظامیہ کی مرضی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ لہٰذا آج
عزت، وقار اور مال اور خوشحال زندگی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ بے روزگار، بے روزگار مزدور، مزدوری بھی کوئی نہیں دیتا، اگر کوئی دے دے تو ساتھ گالی بھی دیتا ہے، ساتھ بے عزت بھی کرتا ہے، ساتھ توہین بھی کرتا ہے، ساتھ ان کے نسلوں کی بھی توہین کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ذلیل و رسوا ہو گئے ہو۔ کیوں ہوئے؟ چونکہ وہ تربیتی زمانہ اس میں بغاوت کی، تم نے اس کو ترک کر دیا، حبوط کیا، اس میں حبوط مصر کیا۔ یعنی جیسا کہ کہتے بھی ہیں کہ ایک طالب علم اگر کالج یونیورسٹی میں یا مدرسے میں نہیں نظم قبول کرتا تو اس کہتے ہیں جاؤ گھر جاؤ، تم گھر جاؤ، یعنی اہبتو مصرا، اہبتو بیتکا، اہبتو منزلہ کا، تو جا اپنے گھر جا، تو گر جا، تو پست ہو جا۔ اور وہ پستی انسان قبول کر لیتا ہے، پھر پست ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ آج ہم مثلا اپنے سماج میں دیکھیں، تعلیم حاصل کر کے، تربیت حاصل کر کے، ٹریننگ لے کے کامیاب لوگ کتنے ہیں اور ناکام لوگ کتنے ہیں، بے روزگار لوگ کتنے ہیں، محتاج کتنے ہیں، جن کی حاجت ختم ہو چکی، یعنی مسکنت، احتیاج جن کی ختم ہو کے ان کے اندر استغنا آ گیا ہے، نہ صرف خود محتاج نہیں ہے بلکہ محتاجوں کو مدد کرتے ہیں، یہ کتنے ہیں اور محتاج کتنے ہیں۔ اور یہ محتاج کیوں محتاج ہیں؟ یہ اس وجہ سے محتاج ہیں کہ انہوں نے تعلیم و تربیت کے نظام کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ذلت و مسکنت ہے، اور پھر غضب ہے، غضب من اللہ۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا غضب، یہ بعض قابل بحث ہے، اس کو کھولیں گے کہ غضب الہی سے کیا مراد ہے۔ غضب تو ایک انسانی صفت ہے اور کمزوری کی علامت ہے، تو یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب ہے یہ غضب، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔